آج آپ نے خطاب سنا مودی صاحب کا، کیا توقعات تھیں آپ کی؟ کہ آپ کی توقعات پہ یہ خطاب پورا اترا؟ بڑا طویل خطاب تھا اور ہمیشہ جی بھر کے بولے۔ 15 اگست کو جو وزیر اعظم صاحب تقریر فرماتے ہیں، انڈیا از اے شائننگ مرسڈیز جبکہ پاکستان از ڈمپ ٹرک۔ آپریشن سندور کے بارے میں، اکانومی کے بارے میں، سدارشن چکرا 2035 کا ایک ذکر کیا کہ نیا ہم اپنا دیسی آئرن ڈوم بنائیں گے۔ یہ سوچ لیں، میں تو مطلب ڈر کے مارے آپ کو بول رہی ہوں۔ جو پرائم منسٹر مودی کی سپیچ تھی اس میں آن فارن پالیسی ایشوز انہوں نے کہا جی کہ نیوکلیر بلیک میل از اوور۔ یہ تو جان کے لالے پڑ گئے ہیں اور اب بھارت جو ہے نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکنالوجی میں پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے RSS کی بات کی ریڈ فورٹ سے کہ 100 سال ہو گئے ہیں۔ لیکن بڑی خوشی ہے کہ آپ نے قبول کر لیا کہ ایک کنٹری جو ہے وہ کہاں پہنچا ہوا ہے اور دوسرا کنٹری جو ہے وہ کہاں پر ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکو، اس کے بعد فرصت ہو، ہمت ہو، حوصلہ ہو تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے منہ پہ تھپڑ مارو۔ بھارت کی ترقیاں دیکھیں پائیں، بھارت دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے۔ بھارت ایک شائننگ مرسڈیز ہے، پاکستان ایک ڈمپ ٹرک ہے اور انڈیا ایک شائننگ مرسڈیز ہے۔ اس کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی موسٹ پاورفل فگر نے کہہ ڈالی ہے یہ بات، اور اب ہر طرف اس بات کا چرچا ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں جن کا چرچا ہے، لیکن خاص طور پر اس بات کا بھی بہت چرچا ہے۔ انہوں نے ایک سپیچ کی اور وہ سپیچ اس وقت ہر طرف دھوم دھام سے چل رہی ہے، اور اس سپیچ میں وہ بات مان لی گئی ہے جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں۔ سر ہمیں تو خوشی اس چیز کی ہے کہ جو ہم اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے وہ آخرکار بڑی بڑی ہستیوں نے بھی اس بات کو مان لیا، اور نہ صرف مانا بلکہ اس کو سیکنڈ کیا اور اپنی سپیچ میں بھی کہہ ڈالا۔ انڈیا کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا گیا بھارت کی طرف سے، اور بھارت کی طرف سے کچھ وہاں پر جو ہے وہ شرارت کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر اس وقت ایسا محسوس ہوا وہاں کی اتھارٹیز کو کہ یہ تو جان کے لالے پڑ گئے ہیں اور اب بھارت جو ہے نہیں چھوڑے گا اور تباہ و برباد کر دے گا پاکستان کو، یا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، یا الگ کر دیے جائیں گے، حصے بکھرے کر دیے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ ایگزسٹینشل کرائسس تو اسی کو کہتے ہیں نا، بقا کی جنگ جو کہتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی ہوا تو اس سچویشن میں نیوکلیئر چل جائے گا۔ اور ایک بہت بڑی بات جو کہ ہم ایک عرصے سے آپ کو بتاتے چلے آ رہے تھے کہ بھارت کی ترقیاں دیکھیں پائیں، بھارت دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے۔ بھارت ایک شائننگ مرسڈیز ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ بھارت ایک شائننگ مرسڈیز ہے اور پاکستان کتنے رہ گیا، کہاں پر ہے؟ شائننگ مرسڈیز چھوڑیں، شائننگ آلٹو ہی بن جاتا ہیں جی، شائننگ وہ کیا کہتے ہیں کہ ماروتی ہی بن جاتا، لیکن شائننگ فراری جو ہے وہ انڈیا بن گیا اور پاکستان ایک ڈمپ ٹرک بن چکا ہے۔ اور وہ کیسے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ جو ایگزیکٹلی آپ کو بتاتی ہوں تاکہ ادھر ادھر نہ ہو کہ بھئی یہ کہا گیا، کیونکہ پوری میں سٹیٹمنٹ بتاؤں گی، اپنے پاس سے میں کچھ نہیں کہہ رہی۔ اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ I am going to use a crude analogy to explain the situation. India is a shining Mercedes coming on a highway like a Ferrari, but we are a dump truck full of gravel. Most powerful figure of Pakistan, Field Marshal, said this statement. This is a threat. Actually تو یہ ایک دھمکی ہے کہ اگر ڈمپ ٹرک، بجری سے بھرا ہوا ٹرک، کوئی ایسا ٹرک مرسیڈیز کی طرف جائے گا اور دونوں کی ٹکر ہوگی تو کس کو نقصان ہوگا۔ لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ اس لیے ہے کہ آئندہ فیوچر میں، مستقبل میں اس سٹیٹمنٹ کو بہت ہی خطرناک طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر کہ بھائی آپ لوگ تو جگہ جگہ دھمکیاں دیتے پھرتے ہیں، آپ نے تو اتنے بڑے پلیٹ فارم پر کہہ دیا تھا کہ آدھی دنیا کو لے کر مریں گے، تو یہ تو آپ کا تو بڑے ہی نازک ہاتھوں میں ہے۔ وہ جو نازک وقت رہتا ہے ہر وقت بھارت پر، وہ کہیں گے کہ جی یہ تو بڑے ہی نازک ہاتھوں میں ہیں، تو ایسا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس کو وہ کرنے والے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے ہاتھوں میں، یہ جو ہے نا آپ کے ہاتھوں میں ٹھیک نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہم لے لیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا آگے چل کر۔ تو اس میں میرا وہی سوال ہے کہ دیکھیے اس کے ویسے تو کئی ایک اینگلز ہیں۔ اگر میں اینگلز پر بات کروں تو وہ یہ ہے کہ ایک اینگل اس کا یہ ہے کہ امریکہ کے اندر کھڑے ہو کر جو ہے وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل نے کیونکہ یہ بات کی ہے، تو
ایک طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ کیا پاکستان کی طرف سے دھمکی ہے یا امریکہ کی طرف سے دھمکی ہے. بہت سارے اس وقت جو ایک انڈیا اور امریکہ کی جنگ چل رہی ہے ٹیرف وار، اس ٹیرف وار کے اندر جب اس طرح کی بات ہوگی جو کہ انڈیا کے خلاف جائے گی اور ایک انڈیا کا جو مخالف کنٹری ہے وہ پاکستان اس کے حق میں جائے گی، یعنی وہی کنٹری جو ہے وہ کھڑے ہو کر امریکہ کے اندر یہ بات کر رہا ہوگا، تو پھر یہ والی بات اس طرح لی جائے گی کہ یہ کس کی طرف سے تھریٹ ہے، کس کی طرف سے دھمکی ہے، کیا یہ پاکستان کی طرف سے دھمکی ہے یا امریکہ کی طرف سے دھمکی ہے. تو آپ جس کی طرف سے بھی سمجھ لیں، آپ دونوں طرف سے بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اس طرف یک جان دو قالب کی سچویشن ہے. کیا یہ والے الفاظ اور یہ سٹیٹمنٹ آگے چل کر کہیں اس طریقے سے تو نہیں استعمال کی جائے گی آپ کے خلاف، جنہوں نے یہ بولا، یعنی یہ کہ اس ملک کے خلاف کہ آپ کے تو پہلے ہی ملائزم اتنا ہے، وہاں پر اتنے جہادی ہیں، وہ کہا جاتا ہے جی ٹی ایل پی جگہ جگہ پھرتی ہے، کبھی طالبان وہاں پر کبھی کوئی، تو وہ تو خطرہ رہتا ہی. کتنی دفعہ، مطلب اتنی دفعہ یہاں تک ہوا ہم نے پروگرامز کیے کہ جی وہ کوئی آیا ہوا ہے، امریکنز آئے ہوئے ہیں، یہ آئے ہوئے ہیں اور وہ جو ہیں وہ آپ کا نیوکلیئر لے جا رہے ہیں. مطلب عجیب سی کچھ چلنے لگ پڑتا ہے کچھ ہر کچھ دن کے بعد. وہاں پہ کوئی کسی دوسرے کنٹری کی اتھارٹی چلی جائے صحیح، بس جی وہاں پہ کام شروع کہ جی یہ تو یہ ہو رہا ہے اور یہ تو جو ہے یہ اس لیے آئے ہیں کہ نیوکلیئر لے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. ایسی سچویشن میں کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ ریلیشنز ایک جیسے تو نہیں رہتے، کسی بھی کنٹری کے ریلیشن دیکھیں نا، آپ دیکھ لیں کبھی پاکستان جو الائی ہوا کرتا تھا، اسٹرانگ الائی امریکہ کا، پھر ایسے ریلیشنز آئے کہ انڈیا کتنے قریب آ گیا امریکہ کے، اور انڈیا واز دی کلوزسٹ کنٹری. ابھی جب مودی صاحب امریکہ آئے ہوئے تھے تو ٹرمپ اینڈ مودی میٹنگ واز اے ہسٹورک میٹنگ اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ واز پریزنگ پرائم منسٹر نریندر مودی اینڈ ان کو کہتے ہیں ہسٹورک لیڈر اینڈ ہی واز پولنگ چیئر فار ہیم اینڈ یو نو اے ویری ہسٹورک ہاسپٹیلٹی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریلیشنز کبھی ایک جیسے نہیں رہتے. تو اگر یہ ریلیشنز آگے چل کر کچھ تھوڑے سے ادھر ادھر ہوتے ہیں تو میرا سوال یہ ہوگا کہ اس وقت کیا یہ والی جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں اتنی خطرناک، اتنی بڑی، اتنی گہری، اس پہ استعمال تو نہیں کیا جائے گا؟ کہا جائے گا دنیا یہ کہے گی کہ انہوں نے تو اس وقت یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ جو ہے نا ہم تو آدھی دنیا پہ چلا دیں گے، تو یہ تو بڑی خطرناک ہے، یہ تو ملک بڑی خطرناک باتیں کرتا ہے، یہ تو نازک اس میں ہیں ہاتھوں میں، یہ تو خود ہی یہ کہتے ہیں. امریکہ کی شہ پر جو پاکستان کا آرمی چیف ہے عاصم منیر، وہ بھارت کو لگاتار دھمکی کے اوپر دھمکی دے رہا ہے، لیکن بھارت کو ان دھمکیوں سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ بھارت جانتا ہے کہ پاکستان بھارت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ اس نے آپریشن سندور میں پوری دنیا کو دکھا بھی دیا تھا. لیکن یہ جو فرسٹریشن ہے، یہ مین فرسٹریشن امریکہ کی ہے جو وہ وینٹ کر رہا ہے تھرو پاکستان. اور انہی سب باتوں کا جواب پرائم منسٹر مودی نے 15 اگست کی سپیچ میں کہیں نہ کہیں دے دیا. انہوں نے بولا کہ بھارت آتم نربھر بنے گا، بھارت ساری ٹیکنالوجی خود ہی ڈیولپ کرے گا، جس میں مینلی انہوں نے ذکر کیا جیٹ انجن کا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک ایئر ڈیفنس سسٹم جس کا نام سدرشن چکر ہوگا جو لگ بھگ بھارت کے سبھی بڑے پبلک ایریاز کو کور کرے گا، اس کا بھی ذکر کیا جو 2035 تک تیار ہو جائے گا. یہ کہیں نہ کہیں جواب ہے امریکہ کو کہ امریکہ چاہے کچھ بھی کر لے، بھارت جھکنے والا نہیں ہے. بھارت اپنی اسٹریٹجک آٹونومی کو پریکٹس کرے گا. بھارت ایک اینشینٹ سویلائزیشن ہے اور بھارت کسی کا بھی ڈکٹیشن نہیں لے سکتا آج کے زمانے میں، پھر وہ چاہے امریکہ ہی کیوں نہ ہو. بھارت کو ضرورت پڑے گی تو امریکہ کے خلاف بھی کھڑا ہوگا، اور بھارت کرے گا وہی جو بھارت کے نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا، پھر چاہے پاکستان دھمکی دے یا امریکہ.